رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایسی غیر معمولی کشش رکھتی ہے کہ بے تعصب غیر مسلم بھی آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سکھ شاعر کنور موہندر سنگھ بیدی سہر نے کہا، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ 12 ربیع الاول کے روز ہمارے ہاں عید میلاد النبی منائی جاتی ہے۔ اس روز مسلمان جلوس نکالتے، جلسے منعقد کرتے، پہاڑیاں بناتے، نعتیں سنتے، چراغاں کا اہتمام کرتے اور خصوصی کھانے پکاتے ہیں۔ اس طرح وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دوسرے ہی روز وہ اپنے معمول کے کاموں کی طرف لوٹ آتے ہیں، اور ان میں وہ کام بھی شامل ہوتے ہیں جو پیام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصادم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کیوں بھیجے؟ اس کا جواب سورہ نساء میں ہے۔ فرمان الہی ہے، ہم نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ سورہ محمد میں ارشاد باری ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو رائیگان نہ کرو۔ آج دین و دانش میں ہم اس مسئلے کا تجزیہ کریں گے کہ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محض جذباتی، ظاہری، رسمی، جزوی اور زبانی تعلق ہی کافی کیوں سمجھ لیا جاتا ہے، اور تعلیمات رسول کے ساتھ کوئی شعوری، مکمل، حقیقی اور عملی تعلق قائم کرنے کی طرف توجہ کیوں نہیں کی جاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ خواتین و حضرات، دین و دانش کے ایک تازہ ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کی رعایت سے ایک خصوصی پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو مہمان ہیں ان کا بھی تعارف کراتا ہوں، اور ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ممتاز عالم دین اور محقق۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ملک کے ممتاز کالم نگار، دانشور اور ایک اینکر پرسن جناب حسن نثار صاحب، اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے ڈاکٹر مولانا راغب نعیمی صاحب۔ آپ صاحبزادے ہیں مولانا سرفراز نعیمی شہید کے، اور جب بھی آتے ہیں پروگرام میں تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ ان کے والد صاحب نے کیسے اس ملک میں حق کی آواز بلند کرتے ہوئے اپنی جان دی۔ اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ خواتین و حضرات، ربیع الاول کی رعایت سے اس پروگرام میں آج آپ نے ہمارا پیکج ملاحظہ فرمایا، اور آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا ایک عمومی مسئلہ ہے ہمارا، کہ عشق رسول کے دعوے ہوتے ہیں، ہم ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور یہ ٹھیک ہے کہ ہماری جان، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تاہم یہ جو رویہ ہماری عمومی زندگی میں ہے کہ ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، ہم ان کے حکام کو نہیں مانتے، ہم اور کتنی چیزوں میں وائلیشن کرتے ہیں، اس بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے اپنے ان علماء سے اور دانشور حضرات سے کہ یہ اصل میں کیا پرابلم ہے۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ابتدا میں ہمیں یہ بتائیے کہ دین ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تقاضا بتاتا ہے، کہ ان کی ہم سے کیا ریلیشن شپ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کے لیے، ان کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہونا چاہیے، وہ تعلق کی کیا بنیادیں ہیں جو ہم کو ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اور اگر ہم مختلف بنیادوں کو بیان کرنا شروع کریں تو اس میں تو خاصی طوالت ہو جائے گی، لیکن 3 خاص باتیں کہ جو ہم عرض کرنا چاہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کہتا ہے، ما انا الا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، جس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں ان کی تعلیمات اور ان کی زندگی کے اوپر ہم بحیثیت بشر کے پورا عمل کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم بشر ہوتے ہوئے ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو تعلق ہے وہ اطاعت اور اتباع کا ہے، جیسے قرآن مجید میں بار بار کہا گیا کہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
تو یہ اطاعت اور اتباع کا تعلق جو ہے وہ ہم پر وجوب کا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کا اسوہ حسنہ جو ہے ہمارے لیے مثالی ہے، اس کی ہم کو پیروی کرنی چاہیے. اور تیسری جو خاص بات ہے وہ یہ کہ انسان کا اللہ سے رابطہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہ کی جائے. چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو تو میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. تو یہ تین سب سے زیادہ مضبوط رشتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان قائم فرمایا. اور یہ بالکل قرآن سے آپ نے ہمیں بتا دیے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں سے جو آخری دونوں نقطے ہیں وہ تو رسول اللہ کی پیغمبر ہونے کے ناطے سے ہیں، یعنی وہ جب اللہ کے پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر ہیں اور ہمارے پاس سب سے دین کا اوتھینٹک میسج انہی کے ذریعے سے پہنچتا ہے، تو یہ حیثیت صرف انہی کو حاصل ہے کہ دین اب ہمیں بس انہی سے ملنا ہے. ہاں بالکل بالکل. اور ظاہر ہے کہ دین پر جیسے ہم نے عمل کرنا ہے، جو ہمارے جذبات ہونے چاہیے وہ اسی کے مطابق ہونے چاہیے جیسا کہ انہوں نے ہمیں بتایا. دیکھیے جو بشر والی آیت ہم نے پیش کی وہ اس لیے کہ عموماً لوگ یہ پلی لیتے ہیں کہ ہم تو جناب ان کی پیروی کر ہی نہیں سکتے. صحیح. اور کہتے ہیں کہ وہ تو ظاہر ہے کہ معصوم تھے اور نبی تھے، وہ تھے، ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ بھی قرآن مجید نے بار بار کہا کہ یہ اعتراض کفار یہی کرتے ہیں کہ ملائکہ کو نازل کر دیا ہوتا، ملائکہ کو بھیج دیا ہوتا ہدایت ہو کر کے، تو پھر اگر ایسا ہوتا تو ان کی ذات قابل عمل نمونہ کیسے ہوتی. لہٰذا یہ جو بشریت کا پہلو ہے وہ بھی اتنا ہی اہم ہے اتباع کے مسئلے میں کہ ہم ان کی اتباع کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بشر ہونے کے ناطے ہم کو سب احکام کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا، بتا دیا. اور یہ بات بھی ہے کہ رسول اللہ کی پوری زندگی ہمارے سامنے پوری تفصیلات کے ساتھ موجود ہے کہ انہوں نے دین پر کیسے عمل کیا، دنیا کے معاملات کیسے نمٹائے، اور اس وجہ سے ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنا نہیں سکتے. بالکل بالکل. میں آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب واپس آتا ہوں. حسن صاحب، آپ نے لکھا ہے اس کے اوپر اور لگاتار لکھا ہے. آپ عام طور سے سوسائٹی میں جو دوغلا پن ہے، جو نفاق ہے، یہ جو ہمارے یہاں ہپوکریسی ہے، اس پر بہت لکھتے رہتے ہیں. تو یہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے دعوے یہ ہیں اور ہمارا عمل یہ ہے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میری بنیادی گزارش یہ ہے کہ نبی کریم سے عقیدت اور محبت، یہ تو کوئی بھی آدمی کسی بھی مذہب کا ہو، مذہب اختیاری نہیں ہوتا، یہ ایک جبری معاملہ ہے. نارملی دنیا میں پریکٹس یہ ہے کہ آپ جس مذہب میں پیدا ہوتے ہیں اسی میں رخصت ہوتے ہیں. کتنی مزہ کا خیز بات ہے کہ آپ اپنے بنائے ہوئے بت کو پوج رہے ہوں، لیکن کتنے کتنے بڑے سائنٹسٹ، جینیسز یہی کام کر رہے ہیں چونکہ دے آر بورن ان فیملیز جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے. خیر یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے. گزارش میری نہیں ڈیبیٹیبل یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسانوں کی بھاری اکثریت عام جہاں تجربہ یہ اس بتاتا مذہب ہے میں پیدا ہوتی ہے اس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا. یہ بہت تھوڑی ایکسیپشنز ہیں، بہت تھوڑی، نہ ہونے کے برابر ہے. اربوں انسانوں میں اگر چند ہزار ہیں تو بے معنی بات ہے. اچھا، اب یہ بات تو طے ہو گئی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم کی ذات ایسی ہے، مسلمان کی ان کے ساتھ محبت کو تو علیحدہ رکھتے ہیں نا جی. فی الحال ہندوؤں سے لے کے عیسائیوں تک میں نے کوئی قابل عالی شان آدمی، قداور آدمی، انٹلیکچولی صحیح میں نہیں جانتا قرۂ ارض کی تاریخ، انسانی تاریخ میں ریکارڈڈ ہسٹری جس نے آقا کے بارے میں ایکسپوئر اس کو ہوا اور وہ اشش نہیں کر اٹھا. ٹھیک ہو گئی بات. یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو امتی ہیں. بات جو بھی مولانا فرما رہے تھے بشر ہونے والی، یہ جو اس سے زیادہ کا کرتے ہیں نا وہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر آقا بشر نہیں تھے اور کوئی مافوق الفطرت تھے اور انہوں نے اتنی مہیل العقول، حیرت انگیز، خوبصورت، شاندار زندگی گزاری تو پھر کیا کمال ہے؟ وہ نمونہ کہاں ہوا ہمارے لیے؟ نہیں، پھر کمال کوئی نہیں نا. ٹھیک، ایکسٹرا آرڈنری بات ہوگی نا جی. وہ تو یہی ہے کہ وہ بشر تھے جیسا کہ جس آیت کا انہوں نے حوالہ دیا، اور پھر ایسے تھے کہ یقین نہیں آتا کہ وہ انسان ایک کامل تو انہیں اسی لیے کہتے ہیں نا جی. ان کی زندگی کے اتنے ڈائمینشنز ہیں. قرۂ ارض کی کوئی تاریخ، میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہا. میں تو اکثر دوستوں کو کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں کہ تم اس معاملے میں اتنے ایموشنل ہو، کہ میں کسی اور مذہب میں بھی ہوتا تو آقا کے ساتھ میری محبت اسی طرح ہوتی. ہر پرسنالٹی سنگل ڈائمینشنل ہے یا ٹو ڈائمینشنل. ایک بریک کی اجازت دیں. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے.